یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بار جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مجھے یوں سلام کیا، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ تو سرکار فرماتے، میں نے کہا اے جبریل، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے اور اسی کے لائق ہے، تو مجھ جیسی مخلوق پر یہ کیسے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت دی ہے اور تمام انبیاء و مرسلین پر آپ کو خصوصیت بخشی ہے، اپنے نام اور وصف سے آپ کے اسماء اور اوصاف مشتق فرمائے ہیں۔ سماک بالاول لأنک اول الانبیاء خلقا، آپ کو صفت اول اس لیے عطا فرمائی کہ آپ پیدائش میں سب انبیاء سے مقدم یعنی پہلے ہیں۔ پھر عرض کیا، وَسَمَّاكَ بِالْآخِرِ لِأَنَّكَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْعَصْرِ، اور آخر آپ کو اس لیے کہا گیا، آپ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ تمام پیغمبروں میں زمانے کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ باطن اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ آپ کا نام نامی سنہری نور سے عرش پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ پھر مجھے آپ کی ذات بابرکت پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد ہوا، تو میں 2000 سال تک درود بھیجتا رہا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محب پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو پڑھو درود پڑھو پڑھو درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دل محفوظ، رہو گے حفظ الہی میں رات دل محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو پڑھو درود پڑھو پڑھو درود پڑھو۔ ہمارے پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہے۔ آج انشاءاللہ ایک نیا درود پاک کا جو منتخب الفاظ ہیں وہ آپ کو سنایا جائیں گے، آپ ان کو غور سے سنیں، ان کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 اشعار، ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام کا ذکر کیا جاتا ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہوتے ہیں، اور پھر گلدستہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام کی ابتدا سے انتہا تک درود و سلام کی صدائیں الحمدللہ رہتی ہیں، درود پاک پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے، اشعار کی وضاحت ہوتی ہے، نبی پاک کی شان اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں شامل رہیں، بہت کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل محبت رسول کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ آئیے محبت رسول بڑھانے کے لیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فیضان دلائل الخیرات۔
یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا. اللهم أبلغ منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك. وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے. کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے عدنان چشتی بھائی سے جو ہم نے درود پاک سنا ہے اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو درود پاک پڑھا گیا ہے اس میں نبی پاک کی کون سی شانوں کو، عظمتوں کو کیا گیا ہے. عدنان چشتی بھائی ارشاد فرمائیے. کوئی بھی کام بندہ سمجھ کے کرے نا جی، کوئی کلام کر رہا ہے اور کچھ بول رہا ہے اور اسے یہ سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کا ذوق اور شوق ہی الگ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ درود پاک جو ہے وہ اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے. اور جب اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت، رفعت، اوصاف کو امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی لڑی میں پرویا ہے کہ ایک ایک وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس پر ویسے گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں.
تو آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف بیان کیے، جیسے ابتداءً آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پاک نازل فرما، رحمت نازل فرما، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا نور ہے، نور الہدا ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں قائد الی الخیر، جو خیر اور بھلائی کے لیے راہبری اور رہنمائی کرنے والے ہیں، اور جو داعی ہیں رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، نبی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، ایسے رحمت کے رحمت للعالمین ٹھہرے۔ اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ان پیارے محبوب علیہ السلام پر درود بھیج، رحمت نازل فرما جو متقین کے امام ہیں۔ آپ کا ایک اور وصف ذکر کیا، اور پھر کہتے ہیں وہ رسول رب العالمین ہیں، ان پر درود نازل فرما یا اللہ تبارک و تعالی، لا نبی بعدہ، اے اللہ ان نبی علیہ السلام پر درود بھیج، رحمت نازل فرما جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدے کا بھی اظہار فرمایا، حضور کا وصف بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی ایسے درود نازل فرما، ایسے رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے ذمے رسالت کی جو ذمہ داری لگائی تھی، لوگوں پر جو احکامات پیش کرنے تھے انہیں بتانا تھا، یا اللہ انہوں نے پہنچا دیے، تو ان پر جو ہے وہ نازل فرما۔ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ، تیرے بندوں کی خیر خواہی فرمائی، ان پر کیا کیا؟ وَتَلَا آیَاتِكَ، تیری آیتوں کو ان پر تلاوت کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ وَأَقَامَ حُدُودَكَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے اے پیارے اللہ، وہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیے؟ لوگوں پر جو ہے وہ ان تک پہنچا دیے۔ پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ان جو عہد تھے، جو وعدے تھے، ان کو پورا کر دیا، اور پیارے اللہ وہ پیارے محبوب علیہ السلام ان پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما جنہوں نے تیرے احکامات کو نافذ کیا۔ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ، تیری فرما برداری کا حکم دیا انہوں نے۔ وَنَهَا عَنْ مَعْصِيَتِكَ، تیری نافرمانی سے لوگوں کو منع کیا، روکا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک وصف ہے۔ اور اے اللہ تیرے اس دوست سے دوستی رکھی جس کی دوستی تجھے پسند ہے، اور اس دشمن کے ساتھ دشمنی رکھی جس سے دشمنی تجھے پسند ہے۔ کام کوئی بھی ہو، محبت ہے یا دشمنی بغض والا معاملہ ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام جن کا یہ وصف ہے، یا اللہ ان پر درود نازل فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ پھر کہتے ہیں کہ درود ہو ان پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر ایک اور جو ہے وہ اسی درود میں ایک اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کا جو جسم اطہر ہے، صلی علی جسدہ فی الاجساد، جسموں میں جو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم منور ہے ان پر رحمتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ روحوں میں حضور کی روح مقدسہ پر درود نازل فرما۔ یا اللہ قیام گاہوں میں حضور کی قیام گاہ پر درود نازل فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر کہتے ہیں اے مولا حضور کی جو جلوہ گاہ ہے جگہوں میں سے اس جلوہ گاہ پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ اور اے اللہ جب حضور کو یاد کیا جائے تو یاد حضور کی ایسی محفل پر رحمتوں کا نزول فرما، جہاں حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے یا اللہ ان جگہوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرما۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، یہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی دعا کر رہے ہیں یا اللہ جہاں تیرے محبوب کو یاد کیا جائے ان محفلوں پر بھی درود نازل فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے لیے پھر درود کی دعا کرتے ہیں یا اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی علیہ السلام پر، کرامن کاتبین پر، جو آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو فرما بردار مسلمان ہیں، یا اللہ ان سب پر رحمتوں کا نزول فرما، جو آسمانوں میں جو زمینوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، یا اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، ان پر جو ہے فضل فرما، کرم فرما، کہ تیرے محبوب علیہ السلام کا جو گھر ہے اس جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے جو پیارے صحابہ ہیں انہیں اعلیٰ جزا عطا فرما، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں مومنین جو مومنات ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جو زندہ ہیں
ان پر ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو فوت شدہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور پھر جو پہلے گزر گئے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے، اہل بیت کے لیے، اصحاب کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، سب کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ بوسیلہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، بھائی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، نبی پاک کی شان و عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں، اور دلائل الخیرات کا جو منتخب درود پاک تھا اس کی وضاحت بھی ہم نے سنی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں اشعار اور اس کی وضاحت ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دونوں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو 6 الفاظ دکھائے جائیں گے، ایک کلر ان الفاظ پہ راؤنڈ کرے گا، جب آپ مدینہ کہیں گے وہ جہاں جا کر رکے گا آپ نے اس سے شعر پڑھنا ہے۔ الفاظ دکھائیے گا جی۔ احمد رضا بھائی، یہ 6 الفاظ ہیں، اب کلر ابھی راؤنڈ کرنا شروع ہو گیا، آپ مدینہ بولیں۔ مدینہ۔ اذن، شعر میں لفظ آئے گا اذن، دکھائیے گا دوبارہ، اذن ہی ہے نا جی، چلیے ایسا ہے۔ اذن خدا پاک سے مردے جلائے جو، اذن خدا پاک سے مردے جلائے جو، اس مظہر خدا کو ہمارا سلام ہو، اس مظہر خدا کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درست شعر پڑھا ہے حضور۔ اس میں مردے جلانے کی بات کہی جا رہی ہے، مردے زندہ کرنا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے، اور یہاں غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ شعر ہے، یعنی وہ جو سلام ہے امیر سنت کا، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے تو غوث پاک مردے جلائیں، یا اگر نبی پاک کے لیے بھی ہوں، ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، عظمت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، اور جیسے ابتدا میں آپ نے درود پاک کی فضیلت میں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی صفات میں سے بہت ساری صفات کا مظہر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو جیسے اول آخر ظاہر باطن نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، ایسے ہی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ آل پاک بھی ہیں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इत्तिबा करने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के सदक़े में अल्लाह करीम ने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी के तुफ़ैल में आपकी सिफ़ात का मज़हर बनाया है। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मोजज़ात होते हैं वो अल्लाह तबारक तआला की सिफ़ात के मज़हर होते हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर जो उनके सच्चे पैरोकार होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात का ज़ुहूर वो करामत की सूरत में उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो औलिया होते हैं उनसे भी करवा दिया करता है, जो दर हकीकत औलिया के हाथ पर सादिर होने वाली करामात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के मोजज़ात हुआ करते हैं, कि उन्हीं की इत्तिबा और पैरवी की वजह से अल्लाह की बारगाह में उन्हें ये कुर्ब मिला और अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से उन्हें ये मकाम व मर्तबा मिला। इनका अपना खुद कोई कमाल नहीं होता, कमाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का हुआ करता है। तो अमीर अहले सुन्नत जो है सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में फरमाते हैं कि वो जो मज़हर खुदा के मज़हर खुदा अल्लाह तबारक तआला की सिफ़ात के जो मज़हर हैं, जो मज़हर खुदा हैं गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसी मज़हर खुदा का एक ज़ुहूर यूं है कि आप अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। तो उन प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला को हमारा सलाम। क्या बात है। और अल्लाह की अता से जब हम एक लफ्ज़ कह देते हैं इज़्ने, बल्कि ये इज़्ने खुदा पाक से पूरा पूरा वाज़े लिखा है, तो अब इसमें जो वो शिर्क का अगर वसवसा शैतान डालता है तो इज़्ने खुदा पाक जब कहा जा रहा है तो शिर्क तो नहीं था, अल्लाह को किसने इज़्न दिया, अल्लाह को किसने दिया? तो अल्लाह ताला की अपनी ताकत है और अल्लाह ने जिसे अपने बंदों में ख़ास बंदों में चाहा ये ताकत अता फरमाई है, जिसमें गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। अल्लाह पाक औलिया के बारे में हमारे अक़ीदों को सुथरा फरमाए और जो इस मामले में बदअक़ीदगी फैलाते अल्लाह पाक ऐसे लोगों के शर से हमें महफूज फरमाए। अब बढ़ते हैं आगे, दोबारा अल्फाज दिखाइएगा महफूज भाई को ताकि ये मदीना कह के इसे महफूज करें। अर्ज़, ये अर्ज़ गुनाहगार की है शाह ज़माना। चलिए। मदीने जाते हैं ज़ाहिर तो उनसे कहता हूँ, मदीने जाते हैं ज़ाहिर तो उनसे कहता हूँ, मेरी तरफ से भी अर्ज़ सलाम कर लेना, मेरी तरफ से भी अर्ज़ सलाम कर लेना। माशाअल्लाह। अच्छा अदनान चिश्ती भाई, वैसे तो जैसे हमारा तरीका है आशिकान रसूल जो है वो जब कहीं जाते हैं मदीने तो हम कहते हैं हमारा भी सलाम अर्ज़ करा। हमने ये भी देखा है मदीने में है और कोई साहिब कोई दोस्त नबी पाक के रोज़ा अनवर पर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं हमारा भी सलाम अर्ज़ करा। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से मोहब्बत के जो तकाज़े हैं उनमें से एक ये भी है आपकी बारगाह में बार बार दुरूद व सलाम पेश किया जाए, सुभान अल्लाह, दुरूद भी पढ़ा जाए, सलाम भी पेश किया जाए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का ये सहाबे किराम अलैहिमुर्रदिवान से मामूल चला आ रहा है कि वो यूँ जानने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने का अर्ज़ किया करते थे। इस पर बहुत सारे वाक़यात हैं, उलमा ने आइम्मा ने लिखे, और जिसने यूँ सलाम पेश किया है बारहा ऐसा हुआ कि सलाम भेजने वाले पर भी करम हुआ और जो लेकर गया उसको भी नवाजा। इस पर मैं एक वाक़या अर्ज़ किए देता हूँ। और यहाँ जो है वो एक यही कैफियत जो है बयान की जा रही है कि जब भी कोई मदीना तैयबा की ज़ियारत करने वाला शख्स जाता है तो मैं उसे ये अपनी अर्ज़ी पेश करता हूँ कि मेरी जानिब से भी हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर देना। बुखारी शरीफ की एक शरह है तो उसमें इमाम सफ़ीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मजालिसुल वाज़िया के नाम से उसमें आपने एक शख्स हैं अबुल अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका वाक़या ज़िक्र किया। ये अपने इलाके से जब सफ़र करके मदीना तैयबा जाने लगे और यहाँ से इन्होंने हज का ihram बांधना था,
تو کچھ لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کیجیے. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ وہ بھی تھے، انہوں نے کہا بھئی حضور کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیجیے گا اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام عرض کیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ چلے گئے، وہاں جا کے یہ بھول گئے کہ میں نے کچھ لوگوں کا سلام میں لے کر آیا تھا. اب ہوا کیا، جب وہاں سے رخصت کا وقت آیا، قافلہ چل پڑا، یہ بھی چل پڑے. جب مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے تو اس وقت انہیں یاد آیا، میں تو سلام لے کر آیا تھا لوگوں کا، اور اب اگر میں چھوڑ کر جاتا ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے قافلے والوں سے کہا بھی میں تو حضور کی بارگاہ میں سلام جو میرے ذمہ قرض ہے میں لے کر آیا تھا وہ میں ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. ادھر قافلے والوں نے کیا کیا، وہ یہاں روانہ ہو گئے، یہ روانہ ہو گئے. پرانے وقتوں کی بات ہے. اچھا یہ واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. اب یہاں دو طرح کی باتیں ہیں، یا تو انہیں کسی نے بتایا کہ بھی قافلہ جا چکا ہے، یا یہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا قافلہ چلا گیا، واپس پھر آ گئے. اچھا واپس آ کر جب یہ یہاں ریاض الجنہ کے اندر منبر انور کے قریب پہنچے تو اب انتظار تھا کہ کوئی قافلہ آئے تو میں اس کے ساتھ جاؤں. تو تنہا سفر نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو کہتے ہیں میں نے ایسے ٹیک لگائی تو مجھے رات کے وقت جو ہے اونگ آئی، تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بھی ہیں، اور ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی بندہ ہے یا رسول اللہ، وہی بندہ جو سلام لے کے آیا اور بھول گیا اور پھر وہاں سے انہیں چھوڑ کر قافلے والوں کو یہاں آیا ہے. نام تھا ان کا ابو العباس. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی وہ ابو الوفا ہے، یہ وہی ابو الوفا ہے، وفا کرنے والا. تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو نام ابو العباس ہے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تم نے کام کیا ہے نا ہم نے تمہیں ابو الوفا بنا دیا. کیا بات ہے. اب دل میں آیا بھی قافلے والے تو چلے گئے، میں ادھر رہ گیا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام ہاتھ مبارک ایسے بڑھائیں تو 7 آسمانوں کے پار جنت میں پہنچ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے یوں کر کے نا، ایسے ہاتھ ان کا جیسے چھوٹے سے بچے کو ادھر سے اٹھا کے یوں بٹھاتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. حضرت ابو العباس جو ابو الوفا بن چکے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں حتیم کے اندر موجود کعبۃ اللہ المشرفہ میں حتیم. فرماتے 8 دن تک میں کعبۃ اللہ المشرفہ کی برکتیں پاتا رہا، طواف کرتا رہا. وہ قافلہ جو مجھے چھوڑ کے آیا تھا فرماتے 8 دن کے بعد مجھ تک پہنچا اور میں 8 دن تک کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد جو ہے وہ لگاتا رہا، طواف کرتا رہا، برکتیں پاتا رہا. تو سلام لے کر جانے والا بھی نوازا جاتا ہے اور جو بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی نوازے جاتے ہیں. کیا بات ہے. یہ بارگاہ جو ہے ایسی ہے کہ جو کسی کو محروم چھوڑتے ہی نہیں. اللہ کریم ہمیں بھی بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور ہمیں کوئی اگر سلام کہے کہ ہمیں ہمارا سلام کہہ دینا تو ہمیں یاد کر کے ان کا سلام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہم پر کرم ہو جائے. سبحان اللہ. یہ جو واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اور اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ الفاظ دکھائیے گا احمد رضا بھائی کو. مدینہ آقا، ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہو آقا. میرے آقا میرے مولا آپ سے سن کر انی لگا. میرے آقا میرے مولا آپ سے سن کر انی لگا. دم میں ہے دم میرے آیا، دم میں ہے دم میرے آیا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. انی لہا کس طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن جب ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ کوئی شفاعت کے لیے شفیع کو تلاش کر رہے ہوں گے اور ہر ایک اذهبوا الی غیری کہہ کر دوسرے کی طرف بھیج رہا ہوگا، ایسے میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، اور اسی کو وہ انی لہا سے تعبیر کیا وزن شعری کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرے آقا میرے مولا آپ کا جو فرمان ہے نا انا لہا، یہ شفاعت کے لیے میں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان سن کر میری جان میں جان آ گئی ہے، دم میں دم آ گیا ہے، دم میں دم آ گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا شفاعت کا جو نام ہے
یا شفاعت کا ذکر سنتے ہیں تو واقعی جان میں جان آتی ہے نا، ایسے ہی، بالکل یعنی آتی ایک کیسی ڈھارس بن جاتی ہے۔ بالکل بالکل، اور یقیناً شفاعت اسے ہی ملے گی جو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا جو شفاعت پر ایمان رکھتا ہوگا، عقیدہ و نظریہ رکھتا ہوگا کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اسی کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو 40 احادیث مبارکہ جو لکھی ہیں، اس کے اندر جو آپ کا انداز ہے کمال، احادیث مبارکہ لکھنے کے بعد پھر جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک کر دیے گئے ہیں، ہماری حالت و کیفیت یہ ہے، آپ نے فرمایا میں ایسوں کی شفاعت کروں گا یا رسول اللہ، میں ایسا ہی ہوں، میری شفاعت فرمائیں، میری شفاعت فرمائیں۔ تو واقعی جو بندہ عقیدہ رکھے گا، جو نظریہ رکھے گا، جو ایمان رکھے گا شفاعت پر حضور علیہ السلام کی، شفاعت اسی کی ہوگی انشاءاللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب دوبارہ الفاظ دکھائیے محفوظ بھائی، الفاظ دیکھیے، مدینہ بولیے۔ مدینہ صبا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلے۔ کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا۔ یہ بتائیے طرز ایک پرانی نعت کی ہے، نعت کون سی جو طرز آپ نے پڑھی؟ بہت ہیں، پڑھیں ذرا، پڑھیں شعر پڑھیں ذرا۔ امت کو ہے خدایا، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ بڑی خوبصورت طرز ہے اور دل کو چھونے والی طرز ہے۔ اب یہ کیا خوب جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، صبا کون ہے؟ صبا ہوا سے جو ہے وہ بندہ، ہمارے ہاں نام بھی رکھا جاتا نا صبا، جی جی، مگر صبا دراصل کسے کہتے ہیں؟ جو اصل نام کس کا ہے؟ صبا، جی صبا، یہ جو آپ ہوا کا بتا رہے اسی کا ہے نا؟ آپ بھی کنفیوز ہو جی، ہوا کو کہہ رہے ہیں۔ اور اصل اسی طرح لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب لفظ صبا آتا ہے، جس کو صبا کا وہ معنی نہیں پتا تو جو آپ بتا رہے ہیں، جی جی، تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں، کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں صبا سے مراد ہوا ہے، اور ایک نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھنے والا بندہ ایک کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو منتظر ہے اس بات کا کہ میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، کبھی لوگوں کے ذریعے اور کبھی ہوا کو کہہ دیا ہے کہ تیرا ادھر سے گزر ہو، جیسے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی جیسا عاشق رسول ہے، نسیمہ جانب بتھا گزر کن، یہ والا معاملہ ہو، تو کاش کبھی ایسا ہو کہ وہ ہوا کا جھونکا میرے کان کے قریب سے گزرے اور مجھے کہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہارا سلام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ ایک ذوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنا۔ کیا بات ہے، صبا کو جاتے ہوئے کہا تھا ہوا کو کہ کہہ دینا، اب یہ ریکال کرے آ کے بتائے کہ نہیں میں نے تمہارا سلام پہنچا دیا، تم یقین رکھو، ڈھارس رکھو، ٹینشن نہیں لو، تمہارا سلام نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے،
سوا اس کے کیا چارہ کروں میں، سوا اس کے کیا چارہ کروں میں۔ یہ دوبارہ الفاظ دکھائیں، احمد رضا بھائی کا نمبر ہے۔ دو الفاظ ہیں، عدو اور طیبہ۔ مدینہ عدو کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے تین طرح کے گروہ ذکر کیا، عدو اور حاسد کے لیے اور جدا جدا ہے، جدا جدا ہے۔ جی جی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن ہے نا، عدو، ان کا معاملہ کیا کیجئے، انہیں تباہ و برباد کر دیں، اور جو حاسدین ہیں وہ جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ سیدھے رستے پر آ جائیں، حسد کو چھوڑ دیں، انہیں شفا مل اور انہیں شفا مل جائے، اور جو اہل ولا ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا بھلا ہو جائے۔ آپ پر درود و سلام۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلے جی، آخری لفظ ہے، ہمارے محفوظ بھائی کو دکھائیے گا الفاظ، طیبہ۔ قبول بندائے در کا سلام کر لینا، قبول بندائے در کا سلام کر لینا، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا، قبول بندائے در کا سلام کر لینا، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو شعر ہے، اس شعر میں بھی نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ یا رسول اللہ، جو سگان طیبہ ہیں، جو جن میں وفاداری کا ایک وصف پایا جاتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر لیجئے گا، تاکہ ہم آپ کے در کے چکر لگاتے رہیں، مدینے کے گلیوں میں گھومتے رہیں۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا مدینے آنے جانا لگا رہے، اور ہم وفادار رہیں آپ کے دین کے، آپ کی ناموس کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں ایسا بنا لیجئے۔ اللہ کرے ہمارے حق میں دعائیں قبول ہو جائے۔ یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا، اشعار بھی اور ان کی وضاحت بھی ہم نے سنی۔ آئیے اب اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے کسی ایک نام مبارک کا ذکر ہوتا ہے۔ عدنان چشتی بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کو دیکھیے آج ایک حرف دکھاتے ہیں، دو دکھاتے ہیں، بعض اوقات تو تین تین بھی دکھا دیتے ہیں۔ دکھائیے کتنے حرف آ رہے ہیں۔ چلے بھائی، آج 4 لائنیں ہیں اور ایک ہی حرف دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ واو یہ آیا ہے، اب آپ نے پہچاننا ہے، ایک ایک حرف کر کے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا مبارک نام ہے۔ اس میں الف ہے، آپ نے جو لفظ کہا نا، شاید یہ ایک سے زائد مرتبہ آئے گا۔ آ گیا جی، چلے یہ ماشاء اللہ۔ عبدالحبیب بھائی کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ ہاں جی، وہ یہ 2 چیزیں ہیں جو 2-3 الفاظ ایسے جو لازمی آتے ہیں۔ چلیں، یا ہے، یا نہیں آتی، میم، یہ بھی 2 مرتبہ آئے گا۔ اس میں تقریباً الفاظ 2 مرتبہ آئیں گے، واہ، اور 3 مرتبہ حضرت، سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ واہ کیا بات ہے۔ ایک کے ساتھ 2 پیکج آج، لام، یہ بھی 1 سے زائد مرتبہ ہے، لگائیے گا۔
اللہ اکبر، 4 جگہ بمپر پرائز ہے حضور، یہ تو 5 جگہ پہ، واہ واہ۔ مزید ایک اور لفظ ایسا ہے جو آپ بولیں گے تو 2 جگہ پر آ جائے گا، پھر ایک ایک آئیں گے سارے۔ ہا ہا واہ، ہا، یہ بھی 2 جگہ پر آئے گا، ماشاء اللہ۔ اب 2 رہ گئے حضور۔ اچھا یہ بھی 2 مرتبہ آئے گا، تشدید والا حرف ہے، مشدد، را آئے گا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، درست آپ نے جواب دیا ہے۔ دکھائیے گا نام مبارک لکھا ہوا، صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پڑھیے اور اس کا معنی بتائیے۔ ہاں سبحان اللہ۔ المحلل والمحرم، ماشاء اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مبارک وصف ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا نام مبارک ہے المحلل والمحرم، سیدنا المحلل والمحرم۔ نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں جو چیزوں کو حلال فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ جیسے آپ چیزوں کو حلال فرمانے والے ہیں، ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ حرام فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا، حرام کیا، اور پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ اذن عطا فرما دیا کہ وہ چیزیں، خاص طور پر قرآن مجید میں جو اللہ کریم نے ایک وصف بیان فرمایا، وہ یحرم علیہم الخبائث، ارشاد فرمایا میرے محبوب علیہ السلام وہ ہیں، نبی امی وہ ہیں جو خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، اور وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ارشاد فرمایا جو بوجھ ہے نا ان سے، امت سے اس بوجھ کو کم فرمانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ پوری آیت پہلے حلال والا ہے پھر حرام والا، حلال چیزوں کو، جو طیب چیزیں ہیں انہیں حلال فرمانے والے ہیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام فرمانے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، سورہ اعراف، سبحان، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت پیارا وصف ہے، اور یہ صرف یوں کہہ لیں کہ کوئی اہل محبت نے آپ کا نام مقرر نہیں کر دیا، بلکہ احادیث مبارکہ بے شمار ایسی ہیں جن کے اندر اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کا حلال ہونا بیان فرمایا اور بہت ساری چیزوں کا حرام ہونا بیان فرمایا، بلکہ خود حدیث پاک میں فرمایا الحلال ما احل اللہ ورسولہ، فرمایا حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ تو جہاں حلال ہونے کی نسبت نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، وہیں اپنی جانب بھی فرمائی، اور جیسے حرام کرنے کی نسبت اللہ کریم کی جانب فرمائی ہے ویسے اپنی طرف بھی فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں یہ سرکار علیہ السلام کا اختیار بھی ہے۔ ایک تو عمومی جو احکام ہے وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جن کا حلال ہونا بیان فرمایا اور حرام ہونا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری چیزیں، ہر چیز کا خشک و تر کا علم ہے، لیکن اس علم کو اخذ کون کرے گا، لے گا کون، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ اور پھر جو وحی کی اقسام ہے وہ وحی مطلوبی ہوتی ہے، غیر مطلوبی ہوتی ہے، وحی جلی بھی ہے، خفی بھی ہے۔ جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں وحی خفی کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ وصف بھی عطا فرمایا ہے کہ جو خبیث چیزیں ہیں ان کا حرام ہونا آپ نے بیان فرمایا۔ جیسے بہت سارے جانور ہیں جن کا آپ کو قرآن مجید میں ذکر نہیں ملے گا کہ وہ حرام ہے صراحت کے ساتھ، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کا صراحتاً حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے گدھے کا گوشت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اچھا اسی طرح اور جو موذی جانور ہیں یا مخصوص قسم کے جو شکاری جانور ہیں ان کا نبی پاک علیہ السلام نے حرام ہونا بیان فرمایا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا حلال ہونا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ صحابی رسول آیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمندر کے اندر جو ہے وہ بحری سفر پر جا رہا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس کی کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی سمندر کا جو مچھلی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے، اس کا جو شکار ہے اس کو اللہ کریم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو مختلف چیزیں ہیں، وہ ٹڈی ہے اس کے بارے میں خاص اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بغیر ذبح کیے جو ہے وہ اس کو حلال قرار دیا، بل حلال کیے گئے ہیں۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دل جو ہوتی ہے، یہ جو کپڑوں کو کاٹ دے ٹڈی یہ والی نہیں، بلکہ وہ جو مخصوص جس کو حلال قرار دیا، جھنڈ کے جھنڈ جو آتے ہیں، یہی مشہور ہے اس کے بارے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اچھا پھر یہ تو ہیں عام جو احکامات اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ایک جہاں حلال و حرام کے ساتھ ساتھ ایک حضور علیہ السلام کا اختیار بھی ہے، کسی کے لیے کسی شے کو جو سب کے لیے حرام ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی ایک بندے کے لیے اس کو حلال اور جائز قرار دے دیں، تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے ہی ایک کام جو سب کے لیے کرنا جائز ہے لیکن کسی ایک کے لیے مخصوص فرما دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، ویسے حکم کیا ہے؟ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ اور حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا جب تک سیدہ فاطمۃ الزہرا موجود ہیں آپ نکاح دوسری جگہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جی قرآن میں تو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع ہے، وہ جانتے تھے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو محلل بھی بنایا ہے، محرم بھی بنایا ہے، کہ جس کے لیے چاہتے ہیں کسی شے کا حلال ہونا بیان فرماتے ہیں، حلال کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ جو مشہور واقعہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ انہوں نے قربانی جو ہے وہ پہلے کر دی اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم نے قربانی میں پہل کر لی، وقت ہوا نہیں تھا اور پہلے سے قربان کر دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو اب 6 ماہ کا جو ہے نا وہ ایک بکری کا بچہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ان کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ جو واجب کی ادائیگی تھی وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کو استثناء عطا فرمایا۔ تو اس طرح کے بہت ساری احادیث ہیں، اگر خالی اس پر بھی ہم بیان کرنا چاہیں تو کئی سلسلے اس میں ہو سکتے ہیں کہ نبی پاک نے کن کن چیزوں کو کس کے لیے حلال اور کس کے لیے حرام فرمایا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش کیے گئے ہیں، ان کی وضاحت ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ سمجھ کر پڑھیں، اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوں گے۔ پہلے نعت خواہ اسلام بھائی مائک پر نمبر بولیں گے، اس کے بعد نمبر دکھایا جائے گا، نمبر کے پیچھے شعر ہوگا، اس شعر کی وضاحت اور پھر وہ شعر آپ نے پڑھنا ہے۔ جی احمد رضا بھائی آپ مائک پر 1 2 3 4 کوئی بھی ایک نمبر آپ بول دیں پھر آئے گا۔ جی نمبر 4 نمبر 4 نمبر کے پیچھے شعر دکھائیے۔ عدنان چشتی بھائی شعر ہے ایک، میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جی واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ ابھی جو دلائل الخیرات شریف میں ہم پڑھ رہے تھے جی اس شعر کا وہ ہے نا، پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی عرض کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے اور بے پایہ رحمت ہے، بے حد اور بے حساب ہے، میں اس رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہتا کہ مجھ ہی پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اے اللہ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت پر ہی لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں جو ہے وہ برکتوں کا نزول فرما۔ یہ ایک حدیث پاک بھی ہے، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے سامنے ایک شخص جو عرابی تھا، دیہات کا رہنے والا، اس نے کہا یا اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما اور کسی پہ مت فرما۔ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی بے حد اور بے شمار رحمت کو محدود کر دیا، چھوٹا سا کر دیا۔ جب رب کی رحمت مانگنی ہے تو پھر یا اللہ مجھ پر بھی فرما، حضور کی ساری امت پہ فرما۔ واہ واہ، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ محفوظ بھائی آپ نمبر بولیں۔ اب 1 2 3 رہ گیا۔ 1 بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے، سلام بھیجتے بھیجتے اب کہہ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت جو ہیں بے حساب، نہ ان پر کوئی عذاب ہو، نہ حساب ہو، نہ کتاب ہو، بغیر حساب و کتاب کے ایک تو بخشش ہو جائے اور دوسرا قیامت تک ان پر لاکھوں سلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث مبارکہ میں جو مشہور جو روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہو گئے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی گروہ ہوگا، اور وہ جنتی گروہ جو ہے مختلف احادیث، مختلف مفسرین کرام کی آراء کو جب جمع کیا جائے اس سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنتی گروہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہمیشہ اہل سنت ہی جو ہے وہ عددی طور پر زیادہ رہیں گے، اور یہی جو ہے ان کے حق پر ہونے کی بھی علامت ہے کہ ہمیشہ یہ کثرت کے ساتھ رہیں گے۔ تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ جی بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ جی دوبارہ احمد رضا آپ کا نمبر ہے اب 3۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے جو استاد ہیں، میرے ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اہل ولد و عشیرت جو میرے قبیلے والے ہیں، جو میری اولاد ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر بھی لاکھوں جو ہے وہ رحمتوں کا نزول فرما، لاکھوں سلام ہو ان پر۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے مومنوں کا یہ انداز ہونا چاہیے، اور اسی کی ترغیب ہے جب اپنے لیے دعا کریں تو پھر اپنے قبیلے والوں کے لیے جو مسلمان ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو پہلے شعر کے اندر ساری امت کے لیے دعا ہے، یہاں اپنے جو بالخصوص خاندان ہے، عزیز و اقارب ہیں، بھائی بہن ہیں، ان پر جو ہے وہ سلام کی دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں کریں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن میں، میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آخری شعر دکھا دیجیے گا۔
اللہ اکبر. تیرے ان دوستوں کے طفیل خدا بندائے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام. ہائے ہائے. کیا اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے یار. اللہ کریم کی بارگاہ میں یقیناً جو بندہ، وہ کہا جاتا ہے کہ جس درخت کو پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے پیکر بن کر رہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان، نبی پاک علیہ السلام، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے 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 اب ان پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تیرے دوست ہیں، جتنے بندے گزرے ہیں، ان سب کے طفیل اللہ اب جو عاجزی، یوں کہہ لیں انتہا درجے کی جو عاجزی ہے نا، یا اللہ وہ بندہ جو مخلوق کے لیے باعث عار ہے، باعث شرم ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ عاجزی و انکساری کر رہے ہیں، یا اللہ اس بندے پر بھی جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بندے پر بھی رحم کر دے. اللہ یہ آپ کا نبی کریم اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ایک نسبت ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کر رہے ہیں. یا اللہ ان مقبول بندوں کے صدقے میں مجھ پر بھی کرم اور فضل فرما. اللہم آمین اللہم آمین. جی تیرے دوستوں کے طفیل خدا، تیرے دوستوں کے طفیل خدا، بندائے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام، بندائے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام. سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، آپ کے سارے خاندان پہ لاکھوں سلام، آپ سے محبت کرنے والوں پہ لاکھوں سلام. اللہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ آئیے آخری سیگمنٹ گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. گلدستہ درود و سلام. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام یا رسول اللہ.